بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ کورس آپ کو ایک نیچرل وے میں انگلش سیکھنے کا طریقہ میتھڈ بتائے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ فیل کریں گے کہ اگر یہ چیزیں ہمیں پہلے پڑھائی جاتی یا بتائی جاتی، سکھائی جاتی، تو یقیناً آپ اب تک انگلش میں بہت اچھے ہو چکے۔ تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اس کورس میں، جو کہ نیچرل وے آف لرننگ ہے اور نیچرل وے آف اسپیکنگ کا کورس ہے۔ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہے، یہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، جس کے اندر آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر ہم باقاعدہ کل سے اس کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، ہر لینگویج تین چیزیں ضرور رکھتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں: ساؤنڈ، فارم، میننگ۔ جیسے کسی بھی انسان کو دیکھا جائے تو اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر اس کے 3 کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک اس کا نام ہوتا ہے، اور ایک اس کی شکل ہوتی ہے، اور ایک اس کی آواز ہوتی ہے۔ آپ اس کو نام سے بھی جانتے ہیں، آپ اس کو اس کی شکل سے بھی جانتے ہیں، اور آپ اس کو اس کے آواز سے بھی جانتے ہیں۔ اگر ایک شخص جس کو آپ جانتے ہیں، اگر وہ دیوار کے پیچھے کھڑا بول رہا ہو یا دوسرے کمرے میں آپ سنتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اس کو میں نے سنا ہوا ہے، اس کو میں جانتا ہوں۔ تو اسی طرح لینگویج کا بھی یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ لینگویج میں ساؤنڈ بھی ضروری ہے، فارم بھی ضروری ہے، اور میننگ بھی ضروری ہے۔ اب یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی کہ ساؤنڈ، یہ تو آج تک نہیں سنا ہم نے، بالکل یہ نئی چیز ہے، اور یہ اب نئی ایک میتھڈ آیا، میتھڈالوجی ہے، جس کے اندر ہم اس کے ذریعے جانتے ہیں کہ ایکچوئل جو نیٹو لوگ ہیں وہ کب، کہاں پر کیسے آواز نکالتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ساؤنڈ کا جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے نالج کو بولتے ہیں فونیٹکس اینڈ فونولوجی۔ تو انگلش کی فونولوجی ہم سیکھیں گے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیسیکلی وہ چیز جو ہم مسنگ کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں، وہ یہ چیز کہ ہم ایکچوئل جان نہیں پاتے کہ وہ بولتے کیسے ہیں۔ اس کو میں آگے مزید ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ فی الحال اتنا بتا دوں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے، اس کو عام طور پہ اسکول میں، کالجز میں، ایون کہ یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھایا جاتا اس انداز سے، جس انداز سے انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کو بتائیں گے اور ایکسپلین کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد فارم ہے، فارم وغیرہ، فارمولوجی، یعنی کہ جیسے ہم ٹینسز وغیرہ کرتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، یہ سب اس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میننگ ہے، سیمینٹک، پریگمیٹک، کہ ورڈ ایکچوئل کہاں پہ کیسے بولا جاتا ہے۔ بیسیکلی ہم زیادہ تر اس پہ بھی کام نہیں کرتے، اور اس پہ بھی اتنا زیادہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم اتنا کامیاب نہیں ہو پاتے اسپیکنگ میں جیسے ہونا چاہیے۔ تو یہی اس کورس کا کہہ لیں کہ مین فیچر ہے، سائلنٹ فیچر ہے، کہ اس کے اندر ہم تقریباً وہ ساری چیزیں کور کریں گے جو ایک اسپیکنگ کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، اب اس کی بھی ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا چلوں، کہ جیسے ایک ورڈ ہے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں سی، لک،
watch. عموماً ہم ان کو ایک جیسا ہی لیتے ہیں، کچھ زیادہ فرق ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فرق ہے، اس کو کہاں کب کیسے یوز کرنا ہے، یہ اس کا ایک واضح فرق ہے۔ تو چلے میں یہاں پہ جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ جیسے سی ہے، سی تب ہم بولتے ہیں یا وہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے جب ہم چیزوں کو نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے جیسے کوئی بھی چیز نظر آتی ہے، اگر میں کلاس روم میں تو مجھے خود بخود ہی ٹیبل بھی نظر آ رہا ہے، مجھے خود بخود اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں، ڈور نظر آ رہا ہے، ونڈو نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں سی ہے۔ آئی کین سی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو سی یوز کریں گے۔ لیکن اگر آپ کسی پہ فوکس کرتے ہیں یا فوکس کروایا جاتا ہے تو آپ لک یوز کرتے ہیں، کہ جیسے آپ کو ٹیچر کہتا ہے کہ لک ایٹ دس بک یا لک ایٹ دس پیج، کچھ بھی وہ کہنا چاہتا ہے، فوکس کروانا چاہتا ہے یا آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں لک۔ اور واچ آپ تب یوز کرتے ہیں جب کوئی اینیمیٹڈ چیز ہوتی ہے، اینیمیٹڈ مطلب موو کرتی ہے۔ اب جیسے ہم عموماً عام طور پہ سوچتے ہیں ٹی وی ہے، جیسے لیپ ٹاپ دیکھنا، اس طرح چیزیں ہم واچ میں لیتے ہیں، یا مووی وغیرہ، ڈرامہ، لیکن اس کو آپ تب بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی آدمی موو کر رہا ہے۔ جیسے کوئی پارک میں آدمی موو کر رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واچ دیٹ مین، اس آدمی کو دیکھو۔ اس وقت آپ واچ یوز کر سکتے ہیں جب کوئی چیز موو کر رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں جو آگے جا کے ہم ڈسکس مزید کریں گے۔ ابھی فی الحال یہ انٹروڈکشن ہے اور اس کے اندر چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم کیا کیا اس کورس میں کریں گے۔ مزید دیکھتے ہیں جی، اس میں کورس کی آؤٹ لائن میں بتا دوں، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا بگنر لیول ہمارا فونیٹک اینڈ فونالوجی ہوگا، انٹونیشن آف ورڈز اینڈ سینٹینسز ہوگا، کہ یہ بھی بہت پاورفل چیزیں ہیں۔ فلو اینڈ فلوئنسی آف انگلش، انگلش کی جو فلوئنسی ہے وہ کیسے آتی ہے۔ بیسیکلی ہم فلوئنسی سوچتے ہیں تیز تیز بولنا اور جلدی سے پڑھ دینا، یہ ہماری فلوئنسی کہلاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فلوئنسی ہوتی ہے کہ آپ چاہے سلو بولیں چاہے فاسٹ بولیں، لیکن ایک سیکوینس میں بولیں، ایسے لگے کہ جیسے آپ ایک ہی چیز بول رہے ہیں۔ چلے میں ایک ایگزامپل آپ کو یہاں پہ جلدی سے دے دیتا ہوں کہ فلو اینڈ فلوئنسی کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں، ایک سینٹینس میں بولتا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ میں کیسے اس کو واضح کرتا ہوں۔ میں 3 طرح بولوں گا، پہلے بالکل سلو پیس میں بولوں گا، سلولی بولوں گا، پھر میں فاسٹ مڈ وے میں بولوں گا کہ درمیانی ایک آواز میں بات کروں گا، پھر میں فاسٹ بولوں گا۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فلوئنسی بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ جیسے میں ایک سینٹینس بول رہا ہوں، mispronunciation is a big hurdle to speak English in rhythm and fluency. یہ سلو تھا۔ اب اسی سینٹینس کو میں تھوڑا سا ایک درمیانی سپیڈ سے بولتا ہوں، mispronunciation is a big hurdle to speak English in rhythm and fluency. اب میں تھوڑا سا اور فاسٹ کرتا ہوں، mispronunciation is a big hurdle to speak English in rhythm and fluency. یہ فلوئنسی ہوتی ہے، گیپ نہیں آنا چاہیے۔ بیسیکلی ہم کیسے بولتے ہیں، ہم ایسے بولتے ہیں mispronunciation is a big hurdle to speak English in rhythm and fluency. ہم ایسے بولتے ہیں جبکہ وہ ایسے نہیں بولتے۔ تو یہی ادھر سکھایا جائے گا آپ کو کہ یہاں پہ کہ کیا کیا وہ مسائل ہیں جو آپ کی فلوئنسی میں ہرڈل ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں جس سے آپ انگلش بول نہیں پاتے۔ تو کافی ڈیٹیل میں چیزیں آپ کو بتائیں گے
تو اسی طرح ریدم اینڈ ایکسنٹ ریڈکشن. ریدم انگلش جو ہے ریدمک لینگویج ہے، یعنی کہ اس کے اندر ریدم ہے. جب آپ نیٹو کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، یعنی فلو میں چل رہا ہوتا ہے، وہاں کوئی رکاوٹ فیل نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی ہمارے لوگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی زبردستی ہمارے گلے سے الفاظ نکل رہے ہوں. وجہ کیا ہے؟ بہت ساری ہرڈل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جن کو بتایا نہیں جاتا. تو میں یہ کہوں گا کہ نالج ہی ہر چیز کو کور کرتا ہے. تو آپ کی جو فلوئنسی ہے یہ نالج کے ذریعے انکریز ہوگی. تو آگے دیکھتے ہیں جی، یہ ہمارا بگنر لیول ہے جس میں یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. اور اس کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو فنیٹک اینڈ فینالوجی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک نیچرل وے لانے کے لیے، فلوئنسی کو بہتر کرنے کے لیے، ریڈنگ پروفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں. تو آگے چلتے ہیں. انٹرمیڈیٹ لیول میں ہم پارٹس آف اسپیچ، اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. بالکل ایک نئے میتھڈ سے ہم چیزیں پڑھائیں گے. نان ایکشن ورب پہ بات کریں گے، ماڈل ورب پہ، اسپیکنگ اسٹرکچر، بیسک ووکیبلری. یہ چیزیں راؤنڈ اباؤٹ 3 سے 4 ماہ اس لیول پہ لگیں گے، ٹھیک ہے. اور 2 سے 2.5 ماہ بگنر لیول میں لگیں گے، ٹھیک ہے. تو آگے بھی دیکھ لیتے ہیں جی، ہائی انٹرمیڈیٹ لیول. اس میں آپ کا ایکشن ورب ہوگا، ایڈیم، فریزل ورب، پروورب، اسٹرکچر، سینٹینس، اسپیکنگ ڈائلاگ اینڈ اسپیکنگ اسٹرکچر. یہ بھی کافی واسٹ چیزیں ہیں، بہت ڈیپتھ میں ہم ان کو بھی دیکھیں گے. اور بالکل ہمارا فوکس گرامر پہ نہیں ہوگا، ہمارا فوکس اسپیکنگ پہ ہوگا. عام طور پہ جو کلاس وغیرہ ہوتی ہیں پاکستان میں، ان میں زیادہ تر گرامر پہ فوکس کیا جاتا ہے. 90% گرامر پڑھائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسپیکنگ چونکہ نہیں کروائی جاتی، رول سکھا دی جاتی. تو چونکہ ہمارے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہوتا، اتنی پروفیشنسی نہیں ہوتی، فلوئنسی نہیں ہوتی، تو وہ چیزیں پھر ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں. لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو 20% گرامر سکھائیں گے اور 75% اسپیکنگ پہ ہمارا فوکس ہوگا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے. تو اس کے علاوہ ایڈوانس لیول ہے ہمارا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. روٹ بیس ووکیبلری، جو کہ بہت زبردست ایک ٹیکنیک ہے ووکیبلری کو امپروو کرنے کا. فگوریٹو اسپیچ، جس میں ہم آپ کو پوئٹری، اگر آپ اپنی لکھنا چاہتے ہیں وہ کیسے لکھ سکتے ہیں، پوئٹری پڑھنا چاہتے ہیں، اچھی پوئٹری کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں. ایسے رائٹنگ، کمپریہنشن، سٹوری رائٹنگ، یہ پھر کمیونیکیشن سکل، رائٹنگ سکل. یہ ایک کمپریہنسو کلاس ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایک مشن لے کے چلیں تو 1 سال کے بعد آپ اس لیول پہ ہوں گے کہ جس لیول پہ ہمارے بہت بڑے بڑے پروفیسر بھی نہیں ہوتے. اسپیکنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یعنی کہ آپ کی اسپوکن اتنی اچھی ہو چکی ہوگی، آپ اتنا ویل فارم ہوں گے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے. یہ کورس 1 سال کا ہوگا اور اس کے میڈیول جو ہیں ہمارے پاس وہی ہیں جیسے میں نے بتایا. پہلا لیول ہمارا 2 منتھ کا ہوگا، سیکنڈ 3 منتھ کا، پھر تھرڈ 3 منتھ کا، پھر فورتھ، پھر آپ یہ بھی آپ کا 3 منتھ کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں آپ 4 منتھ کا کریں کیونکہ یہ بہت ڈیپتھ میں چیزیں ہیں، تو اس میں تقریباً 4 منتھ لگیں گے لاسٹ والے میں، ٹھیک ہے جی. اور اس میں لرننگ، جیسے میں نے بتایا کہ شروع میں، کہ ہمارا جو وے آف ٹیچنگ ہے وہ یہ ہے، نیچرل وے آف لرننگ ہے اور نیچرل وے آف اسپیکنگ ہے. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ ہم سیکھیں گے بھی ایسے جیسے ایک نیچرل وے میں سیکھا جائے گا، اور بولیں گے بھی ہم ایسے جیسے نیچرل وے میں وہ بولتے ہیں، یعنی کہ بالکل لائک اے نیٹو اسپیکر. تو یہ تھی ہماری انٹروڈکٹری کلاس. مجھے امید ہے
کہ یہاں تک کافی چیزیں آپ کلیئر ہو چکی ہوں گی کہ ہم کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. تو کل سے ہمارا باقاعدہ اس کلاس کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ.